بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس کے ساتھ اور مجموعی طور پر بحمد اللہ تعالی سبق نمبر 87 کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا ایک مرتبہ پھر موقع عنایت فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں ابواب الطب سے اپنے پہلے سبق کی طرف، جو کہ چند بنیادی اور ضروری باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ ساری باتیں ابواب الطب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ جی عزیز طلباء کرام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پڑھنے سے پہلے 6 باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور یہ 6 باتیں ساری کی ساری چونکہ طب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان روایات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے روایات شروع کرنے سے پہلے، ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات ان 6 میں سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا پیغام رسانی سے تعلق ہے، یعنی جو حکم شرعی کے طور پر وارد ہوئی ہے، اور دوسری وہ جن کا پیغام رسانی سے تعلق نہیں بلکہ وہ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علاج معالجہ کی روایات یہ قسم دوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ابواب الطب کی روایات پڑھتے ہوئے یہ بات ہماری پیش نظر رہنی چاہیے کہ بھائی یہ جو روایات اس ابواب الطب میں انشاءاللہ العزیز آئے گی، یہ احکام شرعیہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئی ہے، اس لیے اس کا ہمارے سامنے ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات ذہن میں لازمی طور پر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، یہ بیماریاں اور دوائیاں 2 قسم کی ہیں، یعنی بیماری بھی 2 طرح ہوتی ہے، پھر ان دونوں قسموں کے امراض کی دوائیاں بھی وہ 2 طرح کی ہی ہیں۔ پہلا مفرد اور دوسرا مرکب۔ جو بیماریاں مفرد غذا کے فساد سے پیدا ہوتی ہے ان کے لیے مفرد دوائیں کافی ہے، اور مرکب بیماریاں چونکہ مرکب غذاؤں کے فساد سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے مرکب دوائیں ضروری ہے، مفرد دواؤں سے ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں نا جو صرف اور صرف بس ایک غذا کی فساد کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہاں تو مفرد دوائیاں کام کر جاتی ہے، وہ کافی شافی ہو جاتی ہے، لیکن جو مرکب غذائیں ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے مرکب دوائیاں بھی ضروری ہے۔ اب قدیم زمانہ کے لوگوں کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو وہ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور مفرد غذائیں کھاتے تھے، اس لیے احادیث مبارکہ میں جو مفرد علاج آئے ہیں نا وہ انتہائی کارگر تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا خوراک ہی بالکل مختصر سا تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی، مفرد۔ مگر اب چونکہ لوگ مفرد کے بجائے مرکب غذائیں یعنی طرح طرح کی غذائیں کھانے لگے ہیں، تو لہٰذا اب مفرد دوائیں ان کے اوپر کارگر نہیں ہوتی، اب اس کے لیے مرکب دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی اکثر اوقات ایک چیز حدیث میں آئی ہوگی ذکر دوائی کے اعتبار سے، تو وہ مفرد کے لیے ہوگی، مفرد قسم کے مرض کے لیے، اور یہاں پر جو مریض کی حالت ہوتی ہے
وہ مرکب غذاؤں والی ہوتی ہے، مرکب بیماریاں ہوتی ہے. تو اب ہم نے پہلے پڑھا کہ بھائی مرکب بیماریاں وہ مفرد دوائیوں کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی مرکب ادویات کی ہی ضرورت ہوگی. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف، تیسری بات کی طرف. تیسری بات یہ ہے کہ پہلے جب حکماء اور ڈاکٹر کم تھے، بہت ہی شاذ و نادر کہیں پائے جاتے تھے، تو ایک ایک بیماری کے کئی علاج لوگ جانتے تھے. جس کسی کے سامنے بھی کسی بیماری کا تذکرہ کیا جاتا تو ایک نئی دوا کے بارے میں وہ لوگ بتلاتے. اب امراض بھی عجیب و غریب قسم کے ہو گئے اور لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا پورا انحصار ڈاکٹر پر ہی ہوتا ہے. اب طب والی روایات اسی قبیل سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ سے یا بڑوں سے جو باتیں جانی تھی وہ امت کو بتلائی تاکہ ان سے امت استفادہ کرے. دیکھیے اس وقت لوگ وہ چونکہ خالص غذائے کھاتے تھے، حکماء اور ڈاکٹر طبیب حضرات یہ انتہائی کم تھے، تو ہر شخص اپنے گھر میں اپنے لیے گویا کہ وہ سارا سب کچھ دوائی وغیرہ وہ تیار کرتا رہتا تھا. پھر لوگوں میں یہ بھی بات تھی کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے ان چیزوں کے علاج کے بارے میں، علاج معالجہ کے بارے میں. تو قدیم زمانہ میں لوگ عام طور پر چونکہ علاج خود کیا کرتے تھے اور پھر نئی نسل بڑوں سے علاج معالجہ اور دواؤں کا علم حاصل کرتی تھی. تو اسی وجہ سے یہ طب والی روایات اسی قبیل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربوں سے یا جو اس وقت کے بڑے تھے ان سے جو باتیں جانی تھی وہ امت کو بتلائی. اب جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے. چوتھی بات کی طرف آتے ہیں جی. چوتھی بات یہ ہے کہ ابواب الطب کی روایات پر عمل کرنے کے لیے دو باتیں جاننا ضروری ہے. پہلی مرض کی پہچان اور دوسری دوا کے استعمال کا طریقہ، یعنی کون سی دوا کتنی مقدار میں کتنی مرتبہ استعمال کرنی چاہیے. دیکھیے پہلی مرض کی پہچان. بعض امراض پیچیدہ ہوتے ہیں اور بعض امراض متشابہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. سمٹمز اور علامات ان کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آنکھ بند کر کے کسی ماہر مستند حکیم ڈاکٹر کے علاوہ کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا اس نے ایک مرض کے لیے علاج کیا ہو، اس مریض کے سمٹمز الگ تھے، اس کے علامات الگ تھے، تو اس کے لیے شاید وہ دوائی کارگر ہوئی، لیکن اس انسان کے جو باطنی امراض ہے وہ الگ طرح سے ہے. ہو سکتا ہے یہ مرض ہی کوئی اور ہو، علامت کچھ اور دکھائی دے رہی ہو. تو اس وجہ سے کسی کے نسخے پر بھی جو خاص کر مستند نہ ہو، لائسنس یافتہ نہ ہو، تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. پھر دوسری بات دوا کے استعمال کا طریقہ، یعنی یہ علم بھی ضروری ہے کہ بھائی دوا آپ نے مفرد استعمال کرنی ہے یا مرکب استعمال کرنی ہے. پھر ہر دوا کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں کتنی مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے. ان تمام باتوں کا جاننا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ سب تفصیلات جو روایات انشاءاللہ آئے گی اس میں یہ نہیں ہے. اس لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر کما حقہ عمل ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ 4 علاج مفید ہیں. سعود کہتے ہیں ناک میں دوا ڈالنے کو، لدود گوشہ فم میں دوا ڈالنے کو، تیسرے نمبر پر پچنا لگوانا، 4 نمبر پر مسحل لینا. یہ 4. لیکن یہ بات مروی نہیں ہے کہ سر کی کس بیماری میں دوا ناک میں ڈالنی چاہیے اور کون سی دوا ڈالی جائے. اب یہ روایات میں ذکر نہیں ہے. اس طرح کس بیماری میں لدود کیا جائے، گوشہ فم میں دوا وہ ڈالی جائے اور کون سی دوا سے لدود کیا جائے. تو اس روایت پر عمل کرنے کے لیے یہ باتیں جاننا ضروری ہے. اس لیے بھی طب نبوی کی روایات پر کما حقہ عمل وہ نہیں کیا جا سکتا. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف.
पांचवी बात यह है कि लोग पहले बीमारियों का इलाज खुद किया करते थे क्योंकि हकीम न होने के बराबर थे, और दूसरा ये कि इलाज के लिए दवाई भी अपने हाथों से तैयार करते थे, जबकि अब तो जगह जगह डॉक्टर और हकीम और मेडिकल स्टोर्स नज़र आती है। तो इसलिए भी लोगों ने तिब्ब नबवी पर अमल करना छोड़ दिया क्योंकि ये अहकाम शरइया तो है नहीं जी। चूँकि उस ज़माने में डॉक्टर नायाब थे, हकीम तबीब वो इंतहाई कम थे, तो लिहाजा बाज़ार में दवाइयाँ दस्तयाब होती नहीं थी। यही घर में हर एक अपने लिए कुदरती अज्जा से वो दवाइयाँ जड़ी बूटियों से वो तैयार करते थे। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल बदल गई है। अब हम गांव के हालात भी देख लें, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई डॉक्टर छोटा बड़ा वो ज़रूर होता है हर जगह की। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है पसमानदा इलाके अब भी, लेकिन बहरहाल अक्सरियत के एतबार से देखा जाए तो अब ये काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब अमराज भी बढ़ गए हैं, तरह तरह के मरज वो सामने नए मरज सामने आ रहे हैं रोज़ाना। तो अब जाहिर सी बात है नए मरज का इलाज एक आम बंदे के पास कहाँ से आएगा, जबकि खासकर बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि जो कि डॉक्टरों को भी नहीं पता। कोरोना आया, कोरोना के बारे में किसी को इलाज नहीं पता, वैक्सीन इसका इलाज नहीं है। तो आजकल के दौर में कि जब डॉक्टरों के पास भी कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता तो आम एक फर्द के पास कहाँ से आएगी। और फिर इस ज़माने में दवासाज कंपनियां वो तरह तरह की बनी हुई है जो हर तरह मरज़ के लिए, हर किस्म के मरज़ के लिए दवाइयाँ तैयार करने की माहिर निगरानों की निगरानी में वो कोशिश करती है और उसको तैयार करती है। तो इसी वजह से भी लोगों के लिए अब खुद से दवाइयाँ बनाना और उस पर अमल करना ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी वजह से भी उन्होंने इस तिब पर अमल करना छोड़ दिया कि भाई इसका ताल्लुक तो शरीयत के साथ नहीं है बल्कि एक राय की हैसियत रखती है। छठी बात यह है कि इलाज दो तरह होता है, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी इलाज दवाओं से और रूहानी इलाज दम और तावीज़ वगैरह से किया जाता है। पहली किस्म की बीमारियां यानी जिस्मानी ये ज़्यादा है, इसलिए इनमें दवाओं का फ़ायदा जिस्म जल्द कबूल करती है, जबकि बाज़ अमराज बातिनी वो तावीज़ वगैरह के ज़रिए से अल्लाह ताला ठीक करवा देते हैं। ज़्यादातर बीमारियां वो चूँकि जिस्मानी होती हैं तो लिहाजा उनमें अद्वियात की ज़रूरत होती है। अब जैसे ही बंदा अद्वियात लेना शुरू कर देता है तो उन अद्वियात का असर ये बदन जल्दी कबूल करती है। अब एक आम तावीज़ वगैरह दम करना किसी को कुरानी आयात के ज़रिए से अहादीस मुबारका में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है अल्फाज, हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक़ मिन कुल्लि शैइन युज़ीक़, इस तरह के दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। तो इनके साथ दम करना ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और कुछ बीमारियां ये जाड़ की होती है, जैसे सांप बिच्छू का जहर जाड़ ज़्यादा सुनता है, दवा इसमें कम और देर से असर करती है। तो इस वजह से दोनों जगह पर दोनों तरह के वो चीज़ें पाई जाती है, जिस्मानी अमराज भी पाए जाते हैं और रूहानी भी। लेकिन जिस्मानी अद्वियात असर जल्दी कबूल कर लेती है, उसका असर जल्दी दिखाई देता है, और बाज़ औक़ात तावीज़ वगैरह दम वगैरह से भी वो असर अल्लाह जल्ल शानहू जब उसमें शिफा डाल देते हैं तो उसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, ये कुछ बुनियादी बातें थी जिनका जानना बहुत ज़रूरी था, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे रिवायात के पढ़ने में ये हमें बहुत फ़ायदा देगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको अच्छी तरह से याद करें, समझने की कोशिश करें। अगले दर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम अब्वाब तिब की पहली रिवायत के साथ आपकी खिदमत में, पहले बाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।